فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و صحابہ جلدوم۔ مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 87۔ 32 نمبر کے صحابی شہید ہیں جن کا تذکرہ کریں گے، اور یہ ہیں غلام جناب حبیب ابن مظاہر۔ تاریخ میں ان کا نام نہیں ملتا، لیکن کربلا ان کا تشریف لانا ضرور ملتا ہے۔ صاحب فرسان الہجا نقل کرتے ہیں کہ جناب حبیب نے جب کربلا جانے کا ارادہ کیا تو اپنے غلام کو بلا کر گھوڑا ان کے حوالے کیا اور کہا، اس تلوار کو اپنے لباس کے پیچھے چھپا لو اور فلاں جگہ سے فلاں جگہ پر میرے آنے کا انتظار کرنا۔ اگر اتفاقاً کوئی تم سے پوچھے تو اسے کہنا کہ زرعی زمین پر جا رہا ہوں۔ غلام نے اپنے آقا کی باتوں پر عمل کیا۔ جناب حبیب اجنبی راستوں سے ہوتے ہوئے غلام کے پاس پہنچے۔ آپ نے اپنے غلام کو گھوڑے سے یہ کہتے سنا، اے گھوڑا، اگر میرے آقا نہ آیا تو میں خود تیری پیٹھ پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ غلام کی باتیں سن کر جناب حبیب کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور کہنے لگے، یا ابا عبداللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ کنیزوں کے بچے تو غیرت کر رہے ہیں، مگر افسوس آزاد انسانوں پر جو آپ کی مدد نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر جناب حبیب اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور غلام سے کہا، تم راہ خدا میں آزاد ہو، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ غلام نے جناب حبیب کے پاؤں پر پکڑ لیے اور کہنے لگا، اے میرے سردار، مجھے اس فیض سے محروم مت کرو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ تاکہ میں بھی امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کروں۔ جناب حبیب نے ان کی درخواست قبول کی اور اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ صفحہ نمبر 87 ہے، اور شہید صحابی 33 حجاج بن زید السعیدی۔ بعض کتب میں حجاج بن بدر، حجاج بن زید، حجاج بن یزید مذکور ہے۔ آپ کا نام حجاج بن زید بن جبلہ بن مرداس السعیدی التمیمی تھا۔ آپ کا تعلق بنی تمیم سے تھا۔ اصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 96 میں اسقلانی نے آپ کے والد جناب زید بن جبلہ کو اسلام کے شرفاء میں بیان کیا ہے۔ تاریخ ابن عساکر میں جناب زید بن جبلہ کے حالات میں مذکور ہے کہ انہوں نے وفد کی صورت میں معاویہ سے ملاقات کی، وہاں انہوں نے معاویہ سے بہت باتیں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب زید بن جبلہ نے صفین میں مولا علی کا ساتھ دیا تھا۔ مامقانی لکھتے ہیں کہ جناب حجاج بن زید سعیدی تمیمی امام حسین علیہ السلام کے لیے بصرہ سے یزید بن مسعود کا خط لے کر مکہ آئے تھے۔ اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں، اور زیارت ناہیہ میں اس طرح مذکور ہے، السلام علی حجاج بن زید السعیدی، اور زیارت رجبیہ میں ہے، السلام علی حجاج بن زید۔ یہاں زید کی جگہ السلام علی حجاج بن یزید، یہاں زید کی جگہ یزید کا نام ہے۔ خط پہنچانے سے عاشور کے دن تک آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ صاحب حدائق الوردیہ لکھتے ہیں کہ قتل جو ہوا آپ کا وہ بعد ظہر ہوا۔ یونشیہ جلد نمبر 20 میں ہے کہ جناب حجاج بن زید امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والوں میں سے تھے۔ ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 121 اور صاحب الابصار العین صفحہ نمبر 122 میں لکھتے ہیں کہ آپ حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 88 ہے۔ 34 نمبر کے صحابی ہیں شہید جن کا نام ہے حجاج بن مسروق جوفی، اور یہ مؤذن کربلا ہیں۔
صاحب الابصار العین اور عیون شیعہ نے آپ کو اصحاب الحسین میں شمار کیا ہے۔ بعض کتب میں حجاج بن مرزوق لکھا ہے اور آپ کا پورا نام حجاج بن مرسوق بن عوف بن عمیر بن کلب بن زحل بن جوف بن سعد العشیر والمزہجی الجوفی تھا۔ الجوفی ان کے جد جوف بن سعد العشیرہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ان کا لقب ہے۔ آپ کوفے میں اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں سے تھے۔ آپ نے جب سنا کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ تشریف لا رہے ہیں تو آپ بھی امام علیہ السلام سے ملاقات کے لیے کوفے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ کربلا تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ایک غلام بھی تھا جن کا نام جناب مبارک تھا۔ آپ امام علیہ السلام کے لیے اوقات نماز میں مؤذن کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291 میں ہے کہ جناب حجاج بن مسروق کو رکاب دار بھی کہتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو جناب حجاج دوڑ کر رکاب پکڑتے تھے۔ آپ نے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اشعار پڑھے۔ آج میں آپ کے جد امجد پیغمبر اسلام اور والد بزرگوار علی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ وہی علی علیہ السلام جسے ہم صدق دل سے پیغمبر کا وصی و جانشین تسلیم کرتے ہیں۔ بعض کتب میں اس طرح بھی اشعار آئے ہیں کہ جناب حجاج سے منسوب ہیں یہ: میری جان آپ پر فدا ہو اے ہدایت یافتہ برحق رہبر۔ آج آپ کے جد بزرگوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ کے صاحب سخاوت پدر حضرت علی علیہ السلام کہ جن کو ہم رسول اللہ کے وصی سمجھتے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام جو بہترین اللہ تعالیٰ سے راضی اور ولی خدا ہیں، اور اللہ کے شیر امیر حمزہ شہید زندہ سے ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ آج ہمارا دیدار دو پروں والے زرہ پوش بہادر جوان جعفر طیار اور فاطمۃ الزہرا صاحب طہارت و پاکیزگی اور ان سے پہلے جو پاکیزہ لوگ گزرے ہیں ان سب سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولی بنایا ہے تو میں تمہاری محبت میں اس نابکار سے لڑوں گا۔ اے عطرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں جنت کے جس کا پانی بہت گوارا ہے اور مرتضیٰ علی علیہ السلام کے حوض کی بشارت ہو۔ پھر آپ نے مقتل میں جانے کی اجازت طلب کی اور رجز پڑھتے ہوئے فوج اشقیہ پر حملہ کیا۔ اے ہادی و مہدی حسین علیہ السلام، میں نے اپنی جان آپ کے نام کر دی۔ آج میں آپ کے جد رسول اور آپ کے بابا علیہ السلام جو جود و سخا سے ملوں گا، جنہیں ہم وصی رسول مانتے ہیں، آپ کے بھائی امام حسن اور جناب جعفر طیار اور جناب امیر حمزہ سے ملوں گا۔ ابن شہر عاشوب جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 103 میں کہتے ہیں کہ آپ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر مقتل میں گئے اور 15 اشقیاء کو واصل جہنم کیا اور بہت سے اعداء آپ کے ہاتھوں زخمی ہوئے، جبکہ محمد بن ابو طالب کی روایت میں ہے کہ آپ نے 18 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ محدث قمی نے منتہی الاعمال میں لکھا ہے کہ جناب حجاج نے دشمن کے 25 ملعون ہلاک کیے۔ دشمن کی تلوار کی ضرب سے تنگ آ گئے اور دور اور نزدیک سے تیر باری کرتے رہے۔ لڑتے لڑتے آپ زخمی ہو گئے، خستگی اور پیاس سے غلبہ کیا۔ جناب حجاج کمزور ہونے لگے تو دشمنوں نے محاصرہ کر لیا۔ نیزوں اور تلواروں سے اس قدر ضربیں لگائیں کہ جناب حجاج بن مسروق کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور آپ بھی امام علیہ السلام کے دیگر اصحاب وفا کی طرح درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ صفحہ نمبر 91 ہے اور 35 نمبر پہ جو شہید ہیں ان کا نام ہے حر بن یزید رہائی۔ علماء رجال کے مطابق آپ کا پورا نام حر بن یزید بن ناجیہ بن قغنب بن عطاب بن رحم بن رہا بن یربو بن حنزلہ بن مالک بن زید منات بن تمیم ہے۔ آپ کا تعلق بنی تمیم سے تھا۔ صاحب وسائل شیعہ شیخ حر عاملی کا شجرہ جناب حر سے ملتا ہے۔ آپ کربلا میں اپنے بھائی، بیٹوں اور غلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ آپ اہل کوفہ کے سرداروں میں سے تھے۔ ابن زیاد ملعون نے آپ کو 1000 سواروں کا امیر بنایا تھا اور کہا کہ قادسیہ سے جا کر امام حسین علیہ السلام کو کوفے میں داخل ہونے سے روکیں۔ ابن سعد نے آپ کو تمیم اور ہمدان کا امیر بنایا تھا۔ تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 226 میں سبط ابن جوزی
لکھتے ہیں کہ جناب حر بن یزید اہل کوفہ کے سرداروں میں سے تھے۔ ابصار العین 115 صفحے پر علامہ سماوی نے کہا کہ حر دور جہالیت میں اور دور اسلام میں اپنی قوم میں شریف انسان تھے۔ یہ بات مخفی نہ رہے کہ جناب حر اگرچہ کوفے کے سرداروں اور شرفا میں سے تھے، اس کے باوجود ان کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکے امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں وہ کس گروہ میں شامل تھے اور کس کا ساتھ دیا تھا۔ البتہ مورخین کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن زیاد ملعون نے انہیں حسین بن تمیم ملعون کے ساتھ کوفے سے قادسیہ بھیجا اور حکم دیا کہ قادسیہ سے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکیں اور انہیں کوفے میں داخل ہونے سے روکیں۔ جناب حر 1000 سوار سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور مقام ذو حسم پر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی۔ صفحہ نمبر 92 عنوان ہے جناب حر کی توبہ۔ یزیدی لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی عمر سعد ملعون سرزمین کربلا پہنچ چکا تھا۔ لشکر آیا تو عمر سعد نے اس کی صف بندی کی۔ اس نے جناب حر کو قبیلہ تمیم اور ہمدان کا سپہ سالار مقرر کیا۔ جناب حر نے اس ملعون کو دیکھا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی ساری شرائط اور درخواستوں کو رد کر دیا ہے۔ آپ کو عمر سعد کی سنگ دلی پر بہت تعجب ہوا، جس کی وجہ سے آپ اس ملعون کے پاس گئے، اس سے فرمایا، اے ابن سعد، کیا تم یعنی امام حسین کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ عمر سعد نے کہا، جی ہاں، ایسی جنگ جو جسموں سے سروں کے کٹنے اور ہاتھوں کے قلم ہونے سے زیادہ آسان ہو۔ جناب حر نے کہا، کیا تم میں سے کوئی بھی حسین علیہ السلام کی درخواستوں کو قبول نہیں کرنا چاہتا تاکہ صلح ہو جائے اور جنگ نہ ہو؟ عمر سعد نے کہا، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا، لیکن ابن زیاد ملعون اس بات پر راضی نہیں ہے۔ ابن سعد کی باتوں سے جناب حر کو غصہ آیا اور آپ غم اور غصے کی حالت میں واپس لوٹ گئے۔ جناب حر ساری رات سوچتے رہے اور اپنے آپ کو سمجھاتے رہے۔ عاشورہ کا سورج طلوع ہوا، حق کی روشنی ان کے دل میں روشن ہوئی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے اور جنگ کا باقاعدہ آغاز ہونے لگا تو جناب حر اپنے ایک رشتہ دار قرہ بن قیس سے کہنے لگے، اے قرہ، کیا تو نے آج اپنے گھوڑے کو پانی دیا ہے؟ قرہ کہتا ہے، جناب حر کی بات سن کر مجھے گمان ہوا کہ شاید جنگ سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ میں اس کے راز سے باخبر ہو جاؤں۔ خدا کی قسم، اگر وہ مجھے اپنا ارادہ بتاتے تو میں بھی ان کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے لشکر میں شامل ہو جاتا۔ بالآخر جناب حر اپنے لشکر سے نکلے اور آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ جناب حر کی یہ حالت دیکھ کر مہاجر بن اوس نے ان سے کہا، اے حر، تیرا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم حملہ کرنا چاہتے ہو؟ جناب حر نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور ان کا پورا جسم لرزنے لگا۔ مہاجر نے دوبارہ ان سے کہا، اے حر، تمہاری اس حالت نے ہمیں شک و شبے میں مبتلا کر دیا ہے۔ خدا کی قسم، ہم نے کسی بھی جنگ میں آپ کو اس حال میں نہیں دیکھا۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کوفے میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو یقیناً میں آپ ہی کا نام لوں گا۔ آپ کے جسم کے لرزنے کا کیا سبب ہے؟ جناب حر نے جاتے ہوئے اسے جواب دیا، خدا کی قسم، میں اپنے نفس کو بہشت و جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اپنے پروردگار کی قسم میں بہشت کو منتخب کروں گا اگرچہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور مجھے آگ میں ڈالا جائے۔ یہ کہہ کر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف اپنا گھوڑا دوڑا کر بہشت کی جانب پرواز کی۔ جب وہ امام حسین علیہ السلام کی قیامگاہ کے قریب پہنچے تو اپنی ڈھال کو الٹا کر دیا۔ یہ دیکھ کر اصحاب حسین کہنے لگے، یہ سوار چاہے جو بھی ہو امن و سلامتی کا طلبگار ہے۔ ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ جناب حر امام حسین علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھا ہوا تھا اور آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، اے اللہ، میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، میری توبہ قبول فرما، کیونکہ میں نے تیرے اولیاء کے دلوں اور تیرے رسول کے نواسے کو تکلیف دی ہے۔ جناب حر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو سلام کیا۔ مہیجان الاحزان، روضۃ الشہداء اور ناسخ میں مروی ہے کہ جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچنے کے بعد خود کو زمین پر گرا دیا، زمین کو چوما اور خاک کربلا پر اپنی پیشانی رکھ دی۔ امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اپنا سر اوپر کرو۔ اس وقت جناب حر نے شرمندگی سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ جناب حر عرض کرنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں حر بن یزید رہائی ہوں، وہی جس نے آپ کا راستہ روکا اور آپ کو مدینے نہ جانے دیا اور آپ کے لیے راستہ بند کر دیا،
وہی جو آپ کا پیچھا کرتا رہا تاکہ آپ کسی پناہ گاہ میں نہ جائیں، آپ کو اترنے پر مجبور کیا اور آپ کے ساتھ سختی سے پیش آیا۔ خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے گمان تک نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کی درخواستوں کو رد کر دیں گے اور آپ جیسی عظیم ہستی کے ساتھ اس طرح کریں گے۔ اس لیے میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کچھ وقت ان کے ساتھ چلوں تاکہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کی اطاعت نہیں کر رہا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ آپ کی بات مان لیں گے اور اسے ہرگز رد نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم اگر مجھے گمان بھی ہوتا کہ یہ لوگ آپ کی درخواست قبول نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ ہرگز ایسا نہ کرتا۔ اب میں توبہ کرنے اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ بتائیں کہ کیا میرا یہ عمل توبہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں معاف کر دے گا۔ امام علیہ السلام کی بات سن کر جناب حور پنجرے سے نکل کر پرواز کرنے والے پرندے کی طرح زمین سے اٹھے اور فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، گھوڑے سے اتر کر کچھ سانس لے لو۔ امام علیہ السلام نے آخری جملہ خوش آمدید کے طور پر کہا تھا۔ جناب حور نے امام علیہ السلام سے عرض کیا، آپ کے لیے میرا سوار ہونا سوار نہ ہونے سے زیادہ مفید ہے، کیونکہ میرے کام کا اختتار سوار ہونے پر ہی ہوگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحمت فرمائے، جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ جناب حر نے فرمایا، سب سے پہلے میں نے ہی آپ علیہ السلام پر خروج کیا ہے، اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ آپ کی نصرت میں میدان جنگ میں اتر کر شہادت حاصل کروں۔ ممکن ہے اس عمل کے عوض کل بروز قیامت آپ کے نانا بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مصافحہ کرنے والوں میں ٹھہروں گا۔ پھر جناب حر نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، جس وقت میں کوفے سے نکلا اچانک میرے کانوں میں ایک آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا، اے حر تمہیں بہشت کی بشارت ہو۔ میں نے خود سے کہا، یہ ہرگز بشارت نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں فرزند رسول کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہا ہوں، یہ بشارت کیسے ہو سکتی ہے؟ اب میں سمجھا کہ وہ بشارت درست تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تجھے بشارت دینے والے میرے بھائی خضر علیہ السلام تھے، بے شک تم اجر اور خیر تک پہنچ چکے ہو۔ روضۃ الشہداء، ریاض الشہداء اور محرم واقعہ ایام خیابانی میں ہے کہ جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے فرزند رسول، کل رات میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا جو میرے پاس آ کر کہنے لگے، اے میرے بیٹے، آج کل تم کہاں ہو؟ میں نے ان سے کہا، میں حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہوں۔ اس پر میرا باپ فریاد کرتے ہوئے کہنے لگا، واہ ویلا، واہ ویلا، تیرا فرزند رسول سے کیا کام؟ اگر تم جہنم میں جانا چاہتے ہو تو ان سے جنگ کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت میں رسول خدا تمہاری شفیع ہوں اور تم بہشت میں ان کے ہمسائے رہو تو جاؤ اور ان حسین علیہ السلام کی مدد کرو اور ان کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرو۔ جناب حر نے یہ کہہ کر لشکر ملعون کی طرف گھوڑا دوڑایا اور ان سے کہنے لگے، اے لوگو، کیا تم حسین علیہ السلام کی کسی بھی درخواست کو قبول نہیں کرو گے تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جنگ کرنے کی سزا سے محفوظ رکھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے امیر عمر سعد ملعون سے بات کرو۔ جناب حر عمر سعد سے بات کرنے لگے اور اس سے وہی باتیں کہیں جو انہوں نے پہلے بھی اس سے کہی تھیں۔ عمر سعد نے اس کے جواب میں کہا، میں نے تجھے بارہا کہا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی اور راستہ ہوتا تو میں ضرور اسے اختیار کرتا۔ یہ سن کر جناب حر بہت غصہ ہوئے۔ صفحہ نمبر 97، عنوان ہے خطبہ جناب حر۔ جناب حر نے لشکر ملعون کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے اہل کوفہ، تمہاری مائیں تمہاری سوگ میں بیٹھیں اور تم پر روئیں۔ تم لوگوں نے نیک و صالح شخص کو اپنے پاس بلایا، جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم نے انہیں دشمنوں کے درمیان تنہا چھوڑ دیا، جبکہ تم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ان کی راہ میں جہاد کرو گے اور اپنی جانیں قربان کرنے سے دریغ نہیں کرو گے۔ تم نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اب انہیں قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو۔ انہیں محصور کر دیا ہے اور ان کے اطراف میں پہرے دار مقرر کیے ہیں تاکہ وہ کسی اور ملک کی طرف نہ جائیں۔ تم نے ان پر، ان کے اہل بیت علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر اور ان کے اصحاب پر پانی تک بند کر دیا تاکہ وہ تشنگی کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں، جبکہ یہود و نصارہ، مجوسی اور حیوانات سب اسی سے پانی پی رہے ہیں۔ تم کیسی امت ہو
جو اپنے پیغمبر کے بیٹے کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہو۔ اللہ تمہیں اس دن سیراب نہ کرے جس دن سارے لوگ تشنا ہوں۔ اگر تم نے آج کے دن اسی وقت توبہ نہ کی تو تمہارے لیے افسوس ہوگا۔ جناب حر کا خطاب سن کر تیر اندازوں نے تیر چلانا شروع کر دیے۔ جناب حر واپس پلٹے اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ صفحہ نمبر 98 عنوان ہے شہادت جناب حر۔ اپنے بیٹی کی شہادت کے بعد جناب حر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے فرزند رسول، یزیدی لشکر میں سے سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اب آپ مجھے اجازت دیجیے تاکہ سب سے پہلے میں اپنی جان آپ پر قربان کروں اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے رسول خدا سے مصافحہ کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں جنگ کی اجازت دی تو وہ شیر کی طرح میدان میں گئے اور رس پڑتے ہوئے فوجی اشقیہ پر حملہ کیا، یعنی میں قتل کرنے سے پہلے قتل نہیں ہوں گا، میں آج کے دن ہرگز جنگ سے اپنا منہ نہیں پھیروں گا، میں ان لوگوں کو قتل ہونے کا اہل سمجھتا ہوں، لہٰذا انہیں سخت ضربیں ماروں گا، مجھے ان کو قتل کرنے میں کسی قسم کا کوئی خوف و ہراس نہیں ہے، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں اس حسین علیہ السلام کی حمایت کر رہا ہوں جن کا تعلق رسالت اور بزرگی کے خاندان سے ہے۔ اس قوم سے جنگ کے لیے کوئی بھی چیز نہ تو میرے مانع ہو سکتی ہے اور نہ ہی میں کسی چیز کو اس کام کا بدل سمجھتا ہوں۔ جناب حر نے دوسرا حملہ کیا اور پھر فرمایا، میں حر ہوں، میں ہی وہ آزاد مرد ہوں جس کے گھر میں ہمیشہ مہمان ہوتے تھے، میں مہمان نوازی کی رسم سے خوب واقف ہوں، خاص طور پر یہ عزیز و محترم مہمان جو خدا کے مہمانوں میں سے سب سے زیادہ محترم ہے۔ اس طرح کا مہمان جس کے پاس بھی جائے اس کا دفاع صاحب خانہ کے لیے ضروری ہے، بس اس محترم مہمان کی جان کی حفاظت کے لیے جو محترم شہر میں ہے میری تلوار کس کو لگ رہی ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ منتہی الاعمال میں راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے ان یعنی جناب حر کے گھوڑے کو دیکھا کہ اس کا کان اور بھویں زخمی ہو چکے تھے اور ان سے خون جاری تھا۔ اس وقت جناب حر کی زبان پر یہ رس جاری تھا، میں انہیں اپنے گھوڑے کی گردن اور سینے کی ضرب سے مارتا رہا یہاں تک کہ اس نے سر تپا خون کی سرخ چادریں اوڑھ لی۔ حسین بن تمیم نے یزید بن سفیان کو دیکھا اور اس سے کہنے لگا، اے یزید، یہ وہی حر ہے جس کو قتل کرنے کی تو تمنا کرتا تھا، اب جا کر اس سے جنگ کرو۔ یزید بن سفیان نے کہا، جی ہاں۔ اصل قصہ یہ تھا کہ جب یزید بن سفیان کو معلوم ہوا کہ جناب حر امام حسین علیہ السلام کے پاس چلے گئے ہیں تو وہ کہنے لگے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جناب حر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہتا تھا تو میں ایک ہی تیر یا نیزے سے اسے قتل کر دیتا۔ یہاں حسین بن تمیم نے اسے یہ واقعہ یاد دلایا۔ یزید بن سفیان نے حسین بن تمیم سے کہا، میں ابھی سے لڑنے کے لیے جاتا ہوں۔ اس نے جناب حر کی طرف اپنا گھوڑا دوڑایا اور ان سے کہنے لگا، اے حر، کیا تم مجھ سے لڑو گے؟ جناب حر نے کہا، کیوں نہیں۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ حسین بن تمیم ملعون کہتا ہے کہ خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا کہ گویا یزید ملعون کی جان جناب حر کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے اسے فرصت دیے بغیر قتل کر دیا۔ صاحب ناسخ روض الاحباب سے نقل کرتے ہیں کہ عمر سعد ملعون کے لیے جناب حر کا یزیدی لشکر کا چھوڑ کر جانا بہت سخت تھا، اس لیے اس نے صفان بن حنظلہ ملعون کو اپنے پاس بلایا۔ صفان کی بہادری پورے یزیدی لشکر میں مشہور تھی۔ ملعون نے اس سے کہا، تمہیں جناب حر سے لڑنے کے لیے جانا ہوگا، لیکن لڑنے سے پہلے انہیں واعظ و نصیحت کرنا تاکہ وہ ہمارے پاس واپس لوٹ آئیں۔ اگر وہ واپس آنے کے لیے تیار نہ ہو تو ان پر حملہ کر کے ان کا سر تن سے جدا کر دینا۔ صفوان اسلحہ اٹھا کر جناب حر کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا، اے حر، تو نے اپنے اسی ناپسندیدہ عمل سے وقت کے خلیفہ یعنی یزید سے منہ پھیر لیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے پاس چلے گئے ہو۔ جناب حر نے فرمایا، اے صفوان، تم ایک سمجھدار انسان ہو، مجھے تمہاری ان باتوں پر تعجب ہے۔ تم مجھے یہ کہنا چاہتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دوں اور یزید ملعون کا ساتھ دوں جو کہ شرابی اور زانی ہے۔ صفوان کو بہت غصہ آیا اور اس نے جناب حر پر حملہ کر دیا۔ اس نے اپنا نیزہ جناب حر کو مارنا چاہا، لیکن جناب حر نے نیزے کا رخ اسی کی طرف پھیر دیا اور نوک کے نیزہ کو اس کے سینے میں اتنا زور سے دبایا کہ وہ اس کی پیٹھ سے باہر نکل آیا۔ صفوان کے 3 بھائی اور بھی تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے مل کر جناب حر پر حملہ کیا۔ جناب حر نے ان میں سے ایک کو
कमर से पकड़कर घोड़े से गिराया और इतना ज़ोर से ज़मीन पर मारा कि इसने वहीं दम तोड़ दिया। दूसरे को तलवार से कत्ल किया। ये सूरत हाल देखकर इसके तीसरे भाई ने मैदान से भागना चाहा। जनाब हुर ने नेज़ा मार के इसे इसके तीनों भाइयों के साथ मुल्हक कर दिया। इसके बाद जनाब हुर का लश्कर कुफ़ार पर भी हमलावर हुआ। ये इतना शदीद था कि इनके हमले से हाथ और सर उड़ते नजर आ रहे थे। इसी तरह उन्होंने कई मलाउनों को वासिल जहन्नुम किया। अबू जाफर तिबरी अपनी सनद से अय्यूब बिन मुशर बिन मसरा हैवानी से नकल करते हैं कि जनाब हुर अपने घोड़े पर सवार थे। मैंने इनके घोड़े के पेट में तीर मारा जो इसके पेट के अंदर घुस गया। घोड़े पर लर्जा तारी हो गया और वो ज़मीन पर गिर कर मर गया। घोड़ा गिरा तो जनाब हुर जीन से ज़मीन पर आए। ऐसा लग रहा था कि शेर हाथ में तलवार लिए हुए और फिर ये अशार पढ़ने लगे। अगरचे मैं घोड़े से गिर गया हूँ लेकिन अपने नसब से नहीं गिरा। लोगों ने मेरे घोड़े को ज़ख्मी करके गिरा दिया है, लेकिन मैं अपने जवामर्द बाप को देख रहा हूँ। हमारी जवामर्दी इस खून की बदौलत है जैसे हमारे आबा व अजदाद ने हमारी रगों में जारी किया है। शुजाअत और बहादुरी हमारे अंदर है, हमारे घोड़े में नहीं जो हमारे पाँव तले होता है। जनाब हुर ने पापयादा जंग शुरू कर दी। साहिब अब्सारुल ऐन लिखते हैं कि जनाब हुर की मदद के लिए जनाब ज़ुहैर इब्न कैन ने भी जंग की। जब इनमें से किसी एक को घेर लिया जाता तो दूसरा आकर छुड़ा लेता। जनाब हुर लड़ते रहे यहाँ तक कि आपने 80 अशकिया को वासिल जहन्नुम कर दिया। ये हालत देखकर इब्न साद ने आवाज़ दी, इस पर तीर बरसाओ। आवाज़ सुनकर कमान बरदारों ने तीर उठाए और एक के बाद दीगरे जनाब हुर को तीर मारने लगे। तीरों की वजह से जनाब हुर का बदन छलनी हो गया और वो ज़मीन पर गिर पड़े। जनाब हुर ने दुश्मन की फ़ौज पर तलवार से हमला कर दिया तो बहुत से लोगों ने आपको अपने मुहासरे में ले लिया। एक कूफी शहसवार अय्यूब बिन मरसाए मलऊन ने आपके कत्ल में शिरकत की। असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दौड़कर फ़ौरन जनाब हुर के जिस्म को उठाया और इमाम अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया। जनाब हुर को इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ सफ़ा नंबर 101। इमाम अलैहिस्सलाम ने खून आलूद चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए फरमाया, खुदा की कसम तेरी माँ ने तेरा नाम हुर गलत नहीं रखा था। वल्लाह तुम दुनिया और आखिरत में हुर और आज़ाद हो। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने गिरिया किया और इनके लिए मग़फ़िरत तलब की। इस मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ का मुक़द्दस रुमाल जनाब हुर की पेशानी पर लगे ज़ख्म पर बांधा, जिससे खून निकलना रुक गया। सफ़ा नंबर 101। जनाब हुर की लाश पर इमाम अलैहिस्सलाम का मरसिया। बाज़ अरबाब मकातिल ने लिखा है कि जनाब हुर की शहादत के बाद खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनके गम में ये मरसिया पढ़ा। बाज़ दूसरे मकातिल में है कि असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक सहाबी ने पढ़ा और बाज़ ने लिखा है कि जनाब अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। बनी रियाहा का हुर इंतहाई खुश नसीब था जो तीरों की बरसात में भी सब्र से लड़ रहा था। हुर खुशबख्त था। जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मदद के लिए बुलाया तो फ़ौरन लब्बैक कहकर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। ए अल्लाह, जन्नत में हुर को अपना मेहमान बना और हुरैन से इनकी शादी कर। जनाब हुर बिन यजीद रिहाई के बारे में मज़कूरा मतालिब और हवालाजात में मामूली सा इख्तिलाफ के साथ पाया जाता है कि ये मरसिया किसने पढ़ा। सफ़ा नंबर है 102 और उन्वान साहबी हैं जिनका शहादत का तस्करा है। नंबर है 36 और 37। हल्लास और नौमान बिन उमरो रासिबी। बाज़ मौरिखीन ने आपका नाम हल्लाश या जल्लास लिखा है, लेकिन आपका पूरा नाम हल्लास यानी हा जो है हलवे वाली हल्लास बिन उमरो अल-हिजरी अल-रासिबी था। इन दोनों भाइयों का ताल्लुक बनी अज़द के एक कबीले रासिब से था और आप कूफे के रिहायशी थे। दोनों भाई जंग सिफ़ीन में इमाम अली अलैहिस्सलाम के लश्कर में थे। साहिब हदायकुल वरदिया सफ़ा नंबर 144 लिखते हैं कि जनाब हल्लास और जनाब नौमान लश्कर मलऊन के साथ 4 मुहर्रम को करबला में पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि इब्न साद जंग से बाज नहीं आएगा तो आप दीगर 32 अफराद के साथ शब आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हो गए। सुबह आशूर जनाब हल्लास हमला उला में शहीद हुए और जनाब नौमान इनके बाद ज़ोहर से पहले शहीद हुए।
ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 122 نے دونوں بھائیوں کو حملہ اولا کے شہداء میں لکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کربلا یوم عاشوراء اصحاب حسین علیہ السلام میں جب بھی دو بھائیوں نے یا باپ بیٹے نے حملہ کیا ہے تو ایک ساتھ مل کر کیا ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے مل کر حملہ اولا میں دشمن کے خلاف جہاد کیا، لیکن شہید صرف جناب حلاس ہوئے۔ جناب نعمان نماز ظہر سے پہلے حملہ اولا کے بعد شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 103 ہے اور 38 نمبر ہے۔ شہید صحابی کا نام ہے حنظلہ بن اسد شبامی۔ آپ کا پورا نام حنظلہ بن سعد شبامی بن عبداللہ بن السعد بن حاشر یا حاشد شبامی الحمدانی تھا۔ صاحب ابصار العین نے آپ کا شجرہ یوں لکھا ہے کہ حنظلہ بن اسعد بن جشم بن عبداللہ بن حاشد بن جشم بن حیران الحمدانی۔ شیخ ذبیح اللہ محلاتی نے آپ کو امام اصحاب الحسین میں شمار کیا ہے۔ علامہ عسقلانی نے الاسباق میں، جزائری نے اسد الغامہ میں، مامقانی نے اپنے رجال اور شیخ مفید نے الارشاد میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ زیارت ناہیہ میں آپ پر سلام آیا ہے، السلام علی حنظلہ بن اسد الشبامی۔ آپ اپنے زمانے کے مشہور و معروف جوان مردوں اور بہادروں میں سے تھے۔ رجال و مقاتل کے علماء اور محدثین نے آپ کا اسم گرامی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ آپ شیعہ اکابرین میں سے تھے۔ آپ کی شجاعت، فصاحت و بلاغت اور قرأت قرآن اپنی مثال آپ تھی۔ شیخ سماوی لکھتے ہیں کہ آپ کا شمار ان شیعہ چہروں میں ہوتا تھا جن کی زبان میں فصاحت و بلاغت تھی۔ آپ ایک شجاع قاری قرآن تھے۔ آپ کوفے سے کربلا گئے تھے۔ آپ کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جنہیں امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد ملعون سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جنگ کے دوران ایک وقت ایسا آیا جب ابن سعد نے اپنے لشکر سے کہا، دن ڈھل چکا ہے، جلدی کرو، اس مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ کر دو، پھر جنگ سے فراغت کے بعد اپنی فتح کا جشن منائیں گے۔ یہ سن کر سپاہ ابن سعد نے امام علیہ السلام پر ہر طرف سے حملہ شروع کر دیا۔ تیروں کی بارش برسنے لگی، نیزوں اور تلواروں سے حملے ہونے لگے۔ جناب حنظلہ امام علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور امام علیہ السلام کی حفاظت کے لیے خود کو ڈھال بنا لیا۔ جو بھی تلوار اور نیزہ امام علیہ السلام کی طرف جاتا وہ اس کے سامنے ڈھال بن کر خود کو اس کا نشانہ بنا لیتے۔ صاحب مقتل لہوف کہتے ہیں، آپ امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ کو تیروں، نیزوں اور تلواروں سے اپنے چہرے اور گلے سے بچاتے رہے۔ صفحہ نمبر 104 ہے، عنوان ہے خطبہ جناب حنظلہ۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے دفاع کرتے رہے اور فرماتے رہے، اے قوم، میں تم پر اس عذاب کے نازل ہونے سے خوف زدہ ہوں جس عذاب کا شکار سابقہ امتیں ہوئیں۔ وہ عذاب جو نوح علیہ السلام، عاد اور قوم سمود اور ان کے بعد کفر اور انکار کا راستہ اختیار کرنے والی قوم پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ میں تمہارے لیے قیامت کے دن سے ڈر رہا ہوں، جس دن تمہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے میری قوم، مجھے تم پر اس عظیم دن کی ہولناکیوں کا اندیشہ ہے، لہذا باطل اور ناانصافی کے مقابلے میں حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس کے عذاب اور نشے سے اپنے آپ پر رحم کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے سورہ غافر کی تلاوت فرمائی اور ایمان لانے والے شخص نے کہا، اے قوم، میں تمہارے بارے میں اس دن جیسے عذاب کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں جو دوسری قوموں کے عذاب کا دن تھا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان کے بعد آنے والوں جیسا حال، اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے قوم، میں تمہارے بارے میں باہمی فریاد کے دن سے ڈر رہا ہوں جس دن تم سب پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ سورہ غافر کی آیت پڑھی، آیت نمبر 23۔ اے قوم، حسین علیہ السلام کو قتل مت کرو، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب کے ذریعے ہلاک کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ پر تہمت لگانے والا مایوس ہوگا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 41۔ بے شک اللہ تعالیٰ پر تہمت لگانے والا مایوس ہوگا۔
آپ ان کلمات کے ذریعے مومن آل فرعون کی نصیحتوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے حنظلہ ابن اسد، خدا کی تم پر رحمت ہو، جان لو کہ لوگوں پر اس وقت عذاب واجب ہو گیا جب تو نے انہیں حق کی دعوت دی اور انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا، تیرے خلاف کھڑے ہوئے اور تجھے اور تیرے ساتھیوں کو برا کہا۔ وہ لوگ جنہوں نے تیرے متقی اور پرہیزگار بھائیوں کو قتل کیا ہے، ان کی حالت کیا ہوگی؟ یہ سن کر جناب حنظلہ کہنے لگے، ہاں فرزند رسول، آپ سچ فرما رہے ہیں، میری جان آپ پر فدا ہو۔ کیا ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نہ جائیں اور اپنے ان نیک و صالح بھائیوں کے ساتھ جا کر شامل نہ ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، جلدی کرو اور اس چیز کے پاس جاؤ جو تیرے لیے تیار ہے۔ وہ چیز دنیا اور ہر ایک چیز سے بہتر ہے جو دنیا میں ہے، اور اس سلطنت کی طرف جاؤ جو کبھی پرانی نہیں ہوگی اور وہ زوال ناپذیر ہے۔ صفحہ نمبر 106 ہے، عنوان ہے شہادت جناب حنظلہ۔ اس کے بعد جناب حنظلہ نے امام علیہ السلام کو الوداع کہتے ہوئے کہا، اے ابا عبداللہ، آپ علیہ السلام پر سلام ہو، درود ہو آپ پر اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام پر، خدا ہمیں بہشت میں آپ کے ساتھ ملحق فرمائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، آمین آمین۔ اس کے بعد جناب حنظلہ میدان جنگ کی طرف اس طرح دوڑے جس طرح سیلاب کسی نشیب کی جگہ پر تیزی سے اترتا ہے۔ آپ نے شجاعت اور بہادری سے جنگ کی اور پھر جام شہادت نوش فرمایا۔ جناب سیف بن حارث بن سری اور جناب مالک بن عبد بن سری کی شہادت کے بعد جناب حنظلہ کی شہادت ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ جناب عمرو بن خالد سیدوی کے بعد شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 107، عنوان جناب حنظلہ اور ایک شبہ کا ازالہ۔ جناب حنظلہ کے متعلق کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جگہ آپ شہید ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کو مثل حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ ایک باطل عقیدہ ہے جس کی رد میں امام رضا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو تعلیم دی۔ آپ کہتے ہیں، تمیم بن عبداللہ بن تمیم قرشی نے ہم سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے احمد بن علی انصاری کی سند سے بیان کیا، انہوں نے ابو سلت حروی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، کوفے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ رسول خدا پر حالت نماز میں سہو واقع نہیں ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے جھوٹ کہا، ان پر خدا کی لعنت ہو۔ جس پر سہو طاری نہیں ہوتا وہ صرف خدائے واحد ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں نے کہا، فرزند رسول، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سرے سے قتل ہی نہیں ہوئے اور ان کی جگہ جناب حنظلہ بن اسد کو ان کا ہم شکل بنا دیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کی طرح سے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور وہ لوگ ایک دعوے کی دلیل کے لیے یہ آیت پڑھتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 141، اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان پر اللہ کا غضب اور لعنت ہو، انہوں نے جھوٹ کہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی تھی اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تردید کی، ان پر اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت ہو اور وہ لوگ کافر ہیں۔ خدا کی قسم، امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے اور امام حسین علیہ السلام سے امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام بہتر تھے، وہ بھی شہید ہوئے، اور ہم میں سے ہر امام مقتول ہوگا اور مجھے بھی عنقریب زہر دے کر قتل کیا جائے گا، اور میں اپنے قاتل کو پہچانتا ہوں کیونکہ رسول خدا نے پیشن گوئی کی تھی اور انہیں یہ پیشن گوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین نے سنائی تھی۔ صفحہ نمبر 108 ہے اور شہید صحابی کا نمبر 39 ہے اور نام ہے حنظلہ بن عمرو شیبانی۔ جناب حنظلہ بن عمرو شیبانی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے وفاداروں میں سے تھے اور جناب جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ مناقب ابن شہر عاشوب کے مطابق جناب حنظلہ بن عمرو شیبانی حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ یہاں پر حرف ہا اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں حرف خا سے شہید ہونے والے اصحاب کا تذکرہ کریں۔